داریاں معلوم ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے انسان ہونے کی وجہ سے نبی نہ مانا، اور ہمارے لوگوں نے نبی مانا، انسان نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ انسان نہیں تھے۔ مسئلہ ہے نا ہمارے پاک و ہند میں۔ قرآن کریم کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں تک احسان یاد دلایا، احسان جتلایا اللہ رب العزت نے، اور آگے ڈیوٹیاں ذکر کرنا شروع کر دیں کہ میرے نبی کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ میری طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے، یہ قرآن ان کو سناتا ہے۔ یتلو علیہم، ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگی کہ شاید نبی کی ڈیوٹی صرف قرآن پڑھ کے سنا دینا ہے، جیسے کوئی اناؤنسر ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کچھ خبریں پڑھ دیتا ہے اور بس، ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس اناؤنسر کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسر نہیں تھے۔ کتاب کو صرف پڑھ دیں، آیتیں صرف سنا دیں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب اناؤنسر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور پھر چٹھی رساں کی طرح بھی نہیں، ڈاکیا چٹھی لے کے آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چٹھی دی اور وہ گیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن، اللہ کی طرف سے قرآن کی صورتیں، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات لیں، اپنی امت کو تھمائیں اور چل دیے، ایسا بھی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی، اس منصب سے نوازا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ان کو میری آیات سنانی ہے اور ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، ظاہری تزکیہ، تزکیہ باطنی تزکیہ، دونوں طرح کے تزکیہ۔ ظاہری نجاستیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً امت اسلامیہ، نہ صرف وہ لوگ جو مخاطبین وحی اول تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ تعلیمات مہیا فرمائیں کہ ظاہر میں کسی قسم کی نجاست غلاظت باقی بچ ہی نہیں سکتی۔ اس انداز کا آپ نے ظاہری تزکیہ کیا۔ ایک صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ حدیث عام ہو گئی، ایک یہودی کو پتہ چلا کہ ان مسلمانوں کا نبی تو اب بول و براز کے طریقے اور آداب بھی سکھانا شروع ہو گیا ہے۔ بول و براز کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں بستر سے اٹھنے کے بعد کیا کچھ کرنا ہے، اور دوبارہ بستر پر سونے کے لیے درمیان میں کیا کچھ پورے اس دورانیہ میں کرنا ہے، قدم قدم کے لیے، لمحہ لمحہ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ملتی ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ بول و براز کے آداب کیا ہیں، ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، کس قدم سے اندر جانا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے، غرض سارے آداب جو ہیں وہ بتائے۔ یہودی مسلمان سے، صحابی سے کہتا ہے، میں نے سنا ہے ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں اب یہ پیشاب پخانہ کے طریقے بھی سکھانے لگ گیا ہے، بتانے لگ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ صحیح بات، تم جس انداز سے ہمیں چوٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ بولو براز کیسے کرنا ہے، جانوروں کی طرح کہیں بھی بیٹھ کے، آپ آئے تو آپ نے ہمیں یہ آداب سکھلائے۔ ظاہری تزکیہ، باطنی تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا کیا، کتاب سنائی، تزکیہ کیا،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری ڈیوٹی بتائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تیسری کیا ڈیوٹی بتائی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پہنچانی نہیں، صرف جا کے دے نہیں دینی، بلکہ ان کو اس کی تعلیم دینی ہے. والحکمہ، اور انہیں حکمت دانائی سکھلانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تشریح، جو تفسیر بیان کی، اپنی حیات طیبہ کے قدم قدم پر آپ نے لوگوں کے سامنے جو اپنی سنت رکھی، وہی حکمت ہے. 4 ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور ذمہ داریاں ذکر فرما دی. فرمایا کہ میرا نبی صرف میسنجر ایسا نہیں کہ پیغام دیا اور واپس. میرا نبی کوئی ڈاکیا نہیں، میرا نبی اناؤنسر نہیں، بلکہ میرے نبی کی ذمہ داریوں میں تشریح بھی ہے، قانون سازی بھی ہے. میرا نبی حلال کرے گا، میرا نبی حرام کرے گا. کیا چیزیں حرام ہیں، کیا حلال ہیں، وہ بھی میرے نبی کی ذمہ داری. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میرا نبی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس کا حکم دیتا ہے، جو برا کام ہے اسے منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں، جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سب کو حرام کرتا ہے. حلال و حرام کا یہ ایک عظیم فلسفہ اس لفظ الخبائث کے اندر موجود ہے. ہمارے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اگر علاج کے طور پر شراب پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے. علاج کے طور پر اللہ رب العزت نے جس چیز میں ذرہ بر ضرر، ذرہ بر نقصان، معمولی سی خباثت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، رکھی ہے، اس کو علاج کے لیے بھی اور بغیر علاج کے بھی حرام قرار دے دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. کہاں شراب اور کہاں علاج جسے قرآن بھی حرام قرار دے، جسے نبی اسلام بھی حرام قرار دے، اور ہمارا بھائی اٹھتا کہتا ہے کہ علاج کے طور پر اس کو پیا جا سکتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس میں شفا رکھی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹیاں اپنے سامنے رکھیں، اور آج کے موضوع انکار حدیث اس مسئلے کو سامنے رکھیں کہ وہ لوگ جو ایک آیت لے لی، سورہ نحل کی آیت 89 اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیا اور کہا کہ ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور اس میں تبیان لکل شیء، قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا کہ اس میں ہر چیز آ گئی. حدیث کا انہوں نے انکار کرنا شروع